بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے بارے میں چند اہم باتیں بیان کریں گے۔ یہ آیت ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ ان آیات میں سے ہے جن کے بارے میں بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے۔ کیوں؟ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ ان آیتوں میں غیر مسلموں کو مارنے، کاٹنے، لوٹنے، جہاد کرنے یا زبردستی دھرم پریورتن کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں یا اس طرح کی آیات میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت یا اس طرح کی آیتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو مارو کاٹو، بلکہ یہ آیتیں تو ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو سوسائٹی میں عام آدمی کے حقوق کو کچل کر اشانتی پھیلاتے ہیں، تو ان سے مقابلہ کرو۔ عام آدمی سے فریڈم آف ریلیجین اس کو چھین کر اس پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی جان تک لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عربوں میں جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ابتدا میں، تو وہاں پر کچھ غیر مسلم تھے جو سادے سیدھے قسم کے تھے، جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ کافر اور مشرک ایسے تھے جو مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر زبردستی اپنے دھرم میں داخل کرنے کے لیے بدترین ظلم کرتے تھے۔ آپ اگر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے تو صاف سمجھ میں آئے گا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دی تو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا، لیکن اس وقت مکے کی سوسائٹی میں کچھ ظالم لوگ کھڑے ہو گئے اور عام آدمی کے فریڈم آف ریلیجین کو انہوں نے چھین لیا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا وہ لوگ اس کو مارتے، بدترین ظلم کرتے۔ آج جو لوگ سچائی جانے بغیر قرآن کو بدنام کرتے ہیں، اگر وہ اس وقت قرآن کا کیا حکم تھا اس کو دیکھیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے۔ قرآن نے اس ظلم کے موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان صبر کریں۔ دوسرے ان پر ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، لیکن مسلمان کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں، یہ قرآن کا حکم تھا۔ اس دور میں مسلمانوں پر جو بدترین ظلم ہوا وہ ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن مسلمان قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صبر کر کے مار کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آج بھی سیرت اور اسلام کی ہسٹری موجود ہے، ہر کوئی اس حقیقت کو جان سکتا ہے، ریکارڈ دیکھ سکتا ہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر جب ظلم بڑھا تب بھی قرآن نے یہی حکم دیا کہ صبر کرو، کسی پر پلٹ کر ہاتھ مت اٹھاؤ، اور بار بار صبر کی تعلیم دی۔ 13 سال تک مسلمان اس ظلم پر قرآن کے حکم سے صبر کرتے رہے، لیکن جب ظلم اور اتیاچار بہت بڑھ گیا اور کئی مسلمانوں کو صرف اسلام قبول کرنے پر شہید کر دیا گیا اور ایسی بدترین سزائیں دی گئی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جن کا ہم آج ذکر تک نہیں کر سکتے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو سن کر، تو قرآن نے پھر دوسرا حکم دیا کہ یہاں تمہیں فریڈم آف ریلیجین نہیں مل رہا ہے تو اب بھی تم جواب میں پلٹ کر وار مت کرو ظالموں کے خلاف، بلکہ تم اس شہر کو چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں یہ ظلم نہ ہو۔ قرآن کو جو لوگ آج بدنام کرتے ہیں وہ غور کریں کہ قرآن نے اب بھی حکم دیا کہ اپنے ہی شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر لو، یہ مسلمانوں کو حکم دیا۔ چنانچہ مسلمان قرآن کے حکم پر کسی پر ہاتھ اٹھائے بغیر پہلے مکہ سے حبشہ ایتھوپیا کی جانب گئے اور بعد میں یثرب یعنی مدینہ ہجرت کر کے گئے، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، دوسرے علاقوں میں جا کر پناہ لے لی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ یہ جو ظالم تھے کافر و مشرک اس وقت کے، کچھ ایسے تھے جو ظالم نہیں تھے لیکن جو ظلم کر رہے تھے، تو ان کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ مسلمان دوسرے علاقوں میں جا کر سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں، تو ان ظالموں نے حبشہ جا کر، مدینہ جا کر وہاں پر بھی مسلمانوں کا پیچھا کر کے وہاں مسلمانوں کو ستایا۔ ایتھوپیا میں نجاشی نیگس کے دربار میں کافر اور مشرک ظالموں کے جو ڈائلاگ ہیں وہ ریکارڈ میں موجود ہیں، ان کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مدینہ ہجرت کر کے جانے والوں کے خلاف سازشیں کی گئی اور جنگیں مسلط کی گئی، تو اس پر ایسے ظلم پر
کافروں اور مشرکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اب قرآن نے حکم دیا کہ اب صبر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب جو تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں ان سے مقابلہ کرو۔ یہ ہے جہاں بھی قرآن میں کافروں اور مشرکوں سے قتال کا حکم ہے وہ ایسے ظالم کافر اور مشرکوں کے بارے میں ہے، عام غیر مسلموں کے بارے میں قرآن کا یہ حکم نہیں ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان ان 24 آیتوں کو آگے پیچھے کی آیتوں سے ملا کر پڑھے گا تو وہ یہ بات آسانی سے سمجھ جائے گا کہ یہ حکم عام غیر مسلموں کے بارے میں نہیں ہے۔ آج ان آیات کو آگے پیچھے کے مضمون سے کاٹ کر الٹ کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان آیتوں میں غیر مسلموں کو مارنے کاٹنے کا حکم ہے، لوٹنے جہاد کرنے کا یا زبردستی دھرم پریورتن کرنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یا تو کوئی نادان کر سکتا ہے جو قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کی ویاکھیا کو جانتا نہیں ہے، یا سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن سامپردائک راجنیتی میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، چاہے غلط فہمی سے ہو ایسا یا جان بوجھ کر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ قرآن نے، اسلام نے ہر غیر مسلم سے لڑنے کا حکم کہیں نہیں دیا ہے۔ قرآن یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جو تمہارے دھرم کو نہ مانتا ہو اس کو مارو کاٹو، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ قرآن تو اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جہاں رہو امن سے رہو، چاہے کوئی تمہارے دھرم کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، سوسائٹی میں سب کے ساتھ شانتی سے رہو۔ اسلام کی بات پیش کرنا ہے تو دلیل سے، ترک سے پیش کرو، قرآن اس کے طریقے بتاتا ہے۔ اگر کوئی سچائی کو قبول کر لے ٹھیک ہے، اور اگر کوئی جو ہے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو دھرم میں کسی پر زبردستی نہیں ہے، یہ قرآن کی صاف تعلیم ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دھرم کے لیے کسی پر زبردستی قرآن نہیں کرتا، قرآن نہیں سکھاتا، اسلام نہیں کرتا، اسلام نہیں سکھاتا۔ پھر قرآن کی مزید تعلیم یہ ہے کہ سوسائٹی میں امن اور شانتی پھیلاؤ، سب کا احترام کرو، جاتی واد سے بچو، قرآن کی صاف تعلیمات میں دوسروں کے کام آؤ، یہ قرآن نے تعلیم دی۔ چاہے کوئی تمہارے دھرم کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ایک عام انسان، امن پسند انسان ہے، تم سے جنگ نہیں کر رہا ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کر رہا ہے، تو ایسے تمام غیر مسلموں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، انصاف کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کا یہ صاف حکم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورت نمبر 60، سورت الممتحنہ، سورت نمبر 60 آیت نمبر 8 میں صاف موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی ظلم اور اتیاچار کر رہا ہے، تم سے جنگ کر رہا ہے، تمہیں گھروں سے بے گھر کر رہا ہے، تو ان سے دوستی کا کیا مطلب؟ ان سے مقابلہ کرو، یہ بھی قرآن میں صاف ہے، اور اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو ہر انسان کا حق ہے، انصاف کی بات ہے۔ دیکھیے یہ جو حکم ہے قرآن کا، غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کو کس طرح رہنا چاہیے، قرآن نے جو حکم دیا کہ بھائی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ کیسے رہیں، اس کے لیے وہ 24 آیتیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو ظالموں کے بارے میں ہیں۔ یہ آیتیں اصل رہنما ہیں، یہ ریفرنس ہے، سورت نمبر 60 آیت نمبر 8 اور 9۔ ان آیات کو پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ قرآن سب کے لیے کھلا ہوا ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ قرآن مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح انصاف اور اچھے سلوک کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے، اور اسلام کی پوری تاریخ اس سچائی کی گواہ ہے۔ مسلمان جہاں بھی کہیں گئے ہوں، انہوں نے ہر مذہب والوں کے ساتھ مل کر زندگی گزاری ہے۔ اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے کسی نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ جو ان کے مذہب کو نہ مانتا ہو ان کو ختم کر دیا گیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ زبردستی دھرم پریورتن کرایا گیا ہو۔ اس بات کا کھلا ثبوت خود ہمارا ملک ہے، یہاں مسلمان 1300 سال سے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ جو ہے وہ 800 سال 1000 سال نہیں ہے، صرف 1300 سال سے مسلمان ہندوستان میں ہیں۔ 800 سال سے زیادہ مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے، مسلم حکمران رہے ہیں، لیکن آج بھی مسلمان ہندوستان میں، ملک میں اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں۔ کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو مسلمان کے مذہب کو نہیں مانتا، مسلمان اس کو ختم نہیں کرتا ہے؟ اور کیا یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ مسلمان زبردستی دھرم پریورتن نہیں کرتا ہے؟ ورنہ مسلمان اقلیت اور مائنورٹی میں نہیں رہتا۔ یہ مسلمانوں کو مائنورٹی میں رہنا
مسلمانوں کا مائنورٹی میں رہنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ قرآن کافر اور مشرک کے نام پر لوگوں کو ختم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ اچھا، یہاں سورۃ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 5، اس میں بھی یہی بات ہے۔ کوئی بھی انسان جو اس سورے کی اگلی اور پچھلی آیتوں کو، یعنی 5 آیت نمبر ہے، 4 سے 2 سے 3 سے اور آگے کی جو آیتیں ہیں اس سورت کے اندر، ان سے ملا کر پڑھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آیات ان کافروں اور مشرکوں کے بارے میں ہے جو مسلمانوں پر ظلم اور اتیاچار کرتے تھے۔ اس آیت کا غلط ترجمہ کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جب مبارک مہینے گزر جائیں تو مورتی پوجا کرنے والوں کو جہاں کہیں ملیں وہ ان کو قتل کر دو، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، گھات لگا کر ان کی طاق میں بیٹھو۔ ایسا ترجمہ جو کیا جا رہا ہے اس کی مدد سے یہ پروپیگنڈا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ ترجمہ قرآن کی تعلیمات سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ یہ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو ان آیتوں کی تفسیر اور ویاکھیا جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح ترجمہ اور ویاکھیا جان لے ان آیتوں کی تو وہ ہرگز ایسا اعتراض نہیں کر سکتا۔ سچائی یہ ہے کہ یہاں سب مورتی پوجک مراد نہیں ہے، بلکہ وہی مورتی پوجا کرنے والے مراد ہیں جو مسلمانوں پر بدترین ظلم اور اتیاچار کر رہے تھے۔ اور ایک اور بات، یہ مسلمانوں سے معاہدے کر کے توڑ دیتے تھے، قتل و غارت گیری جو ہے وہ کرتے تھے، جس کا ذکر اس صورت میں، اسی صورت میں، صورت نمبر 9 جس کی آیت نمبر 5 پر ہم بات کر رہے ہیں، اسی صورت کے اندر آیت نمبر 13 میں بھی آیا ہے۔ اس بات کو آپ ذرا تفصیل سے اور وستار سے سمجھ لیجئے کہ یہ مکے کے ان کافروں اور مشرکوں کے بارے میں ہیں جو پہلے ظلم اور اتیاچار کرتے تھے، پھر جب مسلمان مکہ ہی چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ جب اس کے بعد مسلمانوں کو قرآن نے ان سے مقابلے کا تب حکم دیا اور مسلمانوں نے ان ظالموں کے ہوش ٹھکانے لگائے تو ان کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ گئی۔ حالانکہ ان ظالموں نے مسلمانوں پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے تھے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے گھر کو آنے سے بھی روکتے تھے۔ عمرہ کرنے کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ جانا چاہا، احرام باندھ کر حج کرنے والے جیسے جاتے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا تو اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو جنگوں سے تمہاری کمر ٹوٹ چکی ہے، بہتر یہ ہے کہ جنگوں سے باز آؤ اور صلح کر لو۔ تو حدیبیہ کے مقام پر یہ جنگ صلح کے لیے جو ہے وہ تیار ہوئے، اور یہ حکم خود قرآن نے دیا۔ اللہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے محض اس لیے صلح کی کیونکہ مسلمان صلح جو ہیں امن کا مزاج رکھتے ہیں۔ ہر طرح کی شرط پر نیچے اتر کر، ہر طرح کی شرط کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں نے ان سے جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں ان ظالموں نے جو شرط لگائی اس کو قبول کیا۔ کیا تھی شرط؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اس سال آپ کو جو ہے مکے میں عبادت کرنے کے لیے آنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے بھی آنے نہیں دیں گے، اس سال واپس جائیے، اگلے سال آئیے آپ، اور اس وقت بھی صرف 3 دن کے لیے آئیں گے آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے چلو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی ہتھیار لے کر آپ نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہم عبادت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی قبول کر لیا۔ تیسرے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی آدمی اگر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس بھاگ کر آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ حالانکہ بعض مسلمان اس پر اعتراض کر رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ہم صلح کو پسند کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ جو قبیلہ چاہے آپ کے ساتھ ہو جائے اور جو چاہے ہمارے ساتھ ہو جائے، اگر دونوں آپس میں لڑیں گے تو ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ جو شرائط تھیں اس میں دیکھیے آپ کہ مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کئی مشرک اور کافر قبیلے آ کر مسلمانوں کے الائنس بن گئے، لیکن مکہ کے ان ظالموں نے جلد ہی اس معاہدے کو جو ہے وہ توڑ دیا، مکے کے قریش کے جو ہے لوگوں نے، اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قتل و غارت گیری شروع کر دی۔ یہاں سورہ توبہ میں آیت نمبر 5 میں انہی کافروں اور مشرکوں کا ذکر ہے، جیسا کہ اسی صورت کی جو آیت نمبر 13 ہے اس میں ان کا صاف ذکر ہے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، ان سے قتال کیوں نہیں کرتے تم؟
ان سے جنگ کیوں نہیں کرتے تم جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا ہے, پیس ٹریٹی کو انہوں نے توڑا ہے. ہاں, وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, بھائی قتال کی شروعات تو, معاہدے کو توڑنا تو جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے. اس آیت نمبر 5 کا جو ہے آیت نمبر 13 سے گہرا تعلق ہے. اس سے مراد وہ کافر اور مشرک تھے جنہوں نے مسلمانوں سے امن کا معاہدہ کیا اور پھر اس کو توڑ دیا. تو کچھ مشرک اور مورتی پوجا کرنے والے ایسے تھے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور وہ مشرک اس معاہدے پر قائم بھی تھے. قرآن نے ان کے بارے میں اسی صورت میں اس آیت نمبر 5 سے پہلی والی آیت نمبر 4 میں حکم کیا دیا, مسلمان ان لوگوں کے ساتھ اپنا معاہدہ باقی رکھیں جو اپنے معاہدے کو نہیں توڑ رہے ہیں. ان کے ساتھ کوئی جنگ, کوئی قتل و غارت گیری ان کے ساتھ نہیں ہوگی. ان سے لڑنے کا قرآن نے حکم نہیں دیا, حالانکہ وہ بھی مشرک تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ قرآن عام غیر مسلموں کو کفر اور شرک کے نام پر قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا, ہرگز نہیں دیتا. پڑھیے آیت نمبر 4 پڑھیے اسی صورت کی, جو ہے حقیقت کھل جائے گی. جن لوگوں نے معاہدے کو توڑ کر پھر سے ظلم شروع کر دیا تھا, قتل و غارت گری پر اتر آئے تھے, حالانکہ مسلمانوں نے نیچے اتر کر ان سے صلح کی تھی, ہر شرط کو قبول کر کے, ان کی شرائط پر قبول کر کے, ان لوگوں نے کیا کیا؟ سوسائٹی کی شانتی کو ختم کر دیا, معاہدہ توڑ کر قتل و غارت گری شروع کر دی. ان کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کہ اب وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. ان کو جو ہے وہ چند مبارک مہینوں کی جو ہے مہلت دی جائے. اچھا, یہ مبارک مہینے کا ذکر بھی دنیا کے ہر کافر و مشرک کے پاس نہیں ہے, یہ صرف عربوں کے وہ ان ظالموں کے پاس تھا جو چند مہینوں کا احترام کرتے تھے, تو انہیں اس کی مہلت دی گئی. انہی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے, دنیا کے تمام غیر مسلموں کا نہیں ہے کہ ان مہینوں کے گزرنے کے بعد وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لیں, اس کے بعد ان کو معاہدہ توڑنے کا جو ہے مزہ چکھایا جائے گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اس آیت کو سب مشرکین کے لیے سمجھنا یا اس کا پروپیگنڈا کرنا بالکل غلط ہے. مشکل یہی ہے کہ لوگ نادانی میں, غلط فہمی میں پروپیگنڈا کرنے والوں کی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں, جو اس وقت کے مسلمانوں اور ان پر ظلم کرنے والوں کے حالات سے واقف نہیں ہیں, اور یہ لوگ قرآن کی آیتوں کی ویاکھیا اور تفسیر سے کوئی سمبند نہیں رکھتے, اس لیے انہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے. اگر کوئی سنجیدگی سے ان کو سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ قرآن دوسرے مذہب کے ماننے والے امن پسند لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مسلمان ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہیں, اچھا سلوک کریں اور نیکی کا جو ہے وہ معاملہ نیکی کا معاملہ ان کے ساتھ کریں.